الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین، آج میرا مخاطب نہ صرف مسلمان، نہ صرف عیسائی، نہ صرف ہندو اور نہ صرف سکھ ہے، بلکہ دیش کا ہر ناگرک اور ہر دیش واسی میرا مخاطب ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک معاملہ سلی ڈیلز کا سامنے آیا تھا۔ اس ایپ کے ذریعے مسلم عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلم مہیلاؤں کی بولی لگائی گئی، ان کی آن لائن نیلامی کی گئی، ان کو گالیوں سے نوازا گیا، جو انتہائی شرم کی بات ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر سے وہی پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اور ایک نیا معاملہ بلی بائی ڈیلز کا دوبارہ سامنے آیا۔ اس ایپ کے ذریعے بھی 100 مسلم خواتین اور مسلم مہیلاؤں کو گالیاں دی گئی، ان کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی نیلامی کی گئی اور آن لائن بولی لگائی گئی۔ یہ وہ مہیلا ہے، یہ وہ خواتین ہے جو سرکار سے سیدھے سوال کرتی ہیں اور سرکار کو منہ توڑ جواب دیتی ہیں، سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کرتی ہیں۔ بس ان کا جرم یہی ہے کہ یہ سرکار سے سوال کرتی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف، ایک سماج کے خلاف نفرت کی انتہا ہو گئی اور ان لوگوں نے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پہلے سلی ڈیلز کا معاملہ سامنے آیا اور اب بلی بائی ڈیلز کا معاملہ سامنے ابھر کر آیا۔ آخر لگاتار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جب یہ معاملہ پہلی بار آیا تھا اس وقت ایسے مجرموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی گئی، ان کو مناسب سزا نہیں دی گئی۔ اس وقت سب خاموش تھے، میڈیا خاموش، حکومت خاموش، سرکار خاموش، سیکولر لوگ خاموش اور ملک کے دانشور خاموش، یہ تمام خاموش تھے۔ اگر یہ خاموش نہ ہوتے، اگر یہ بولتے، ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی، ان کو مناسب سزا ملتی، تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرکت دوبارہ کرنے کی کسی میں جرأت و ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ اب بھی اتنا کچھ ہوا، ایک نیا معاملہ آیا، شور مچا ہوا ہے، انسانیت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن میڈیا خاموش ہے، نیوز چینل پوری طرح سے خاموش ہے، کوئی چرچا نہیں، مہیلا اینکرز خاموش ہے، مہیلا ودھائک خاموش ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ ایسے میں سوال لازمی ہے کہ ان مہیلا اینکرز کی بھی بیٹیاں ہوں گی، ان مہیلا ودھائک کو بھی بیٹیاں ہوں گی۔ اگر ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا جائے، کیا تب بھی یہ خاموش رہیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن خواتین اور جن مسلم مہیلاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، جنہیں گالیاں دی گئی، آن لائن نیلامی کی گئی، ان کی بولی لگائی گئی، یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے اور کسی کی بیوی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مہیلا مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ہندو ہونے کی وجہ سے یا کسی دھرم کا
ماننے والی ہونے کی وجہ سے قابل عزت نہیں ہے، اس کا مقام اس لیے ہے کہ وہ مہیلا ہے، ان کا مہیلا ہونا ہی قابل عزت ہے، انہیں مان سمان ملنا چاہیے۔ ایک مہیلا کا سماج میں اور دیش میں ایک سمان ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کو مقام ملنا چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی ہے، اور بلکہ ایسے نفرتی لوگ ہیں جو دھرم کے اعتبار سے کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ چاہے وہ مسلم مہیلا ہو یا کسی اور دھرم کا ماننے والی مہیلا ہے، وہ انسان ہے، انسان ہوتا ہے، ایک سٹیزن ہوتا ہے، اسے عزت ملنی چاہیے، اسے مقام ملنا چاہیے، اسے عزت ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے اندر نفرت کا جو ماحول بن رہا ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ اور ان مہیلا اینکرز، ان مہیلا ودھایک کو ایک بات اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر آج تم خاموش ہو، اگر آج تم نہیں بول سکتے جبکہ تم بول سکتے ہو، تمہارے پاس بولنے کا موقع ہے، جب بھی تم خاموش ہو تو پھر ایک دن آئے گا اور بہت جلد آنے والا ہے کہ تمہاری بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان مسلم مہیلاؤں کے ساتھ کیا گیا، بلکہ ہو رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے وائر نامی ایک ویب سائٹ نے خلاصہ کیا ہے کہ ٹیک فاگ ایپلیکیشن کے ذریعے سے سال 2021 1 جنوری سے لے کر 31 مئی ان 5 مہینوں کے اندر 10 مہیلا اینکرز کو اور 10 مہیلاؤں کو گالیاں دی گئی، 10 لاکھ گالیاں دی گئی، اور ان میں نہ صرف مسلمان ہے بلکہ عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سکتہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، سرکار کسی کا نہیں ہے۔ آج یہ سرکار ہے، کل کوئی اور سرکار ہوگی، سرکاریں آتی ہے اور چلی جاتی ہیں۔ آپ اپنا خیال کیجئے، آپ اپنے آپ کا خیال کیجئے، اپنی اولاد کا اور اپنی نسلوں کا خیال کیجئے کہ آپ کس زہر میں جی رہے ہیں اور کس نفرت میں دفن ہو رہے ہیں، آپ اس کا خیال کیجئے۔ اس لیے اس خیال میں مت رہیے کہ مسلم مہیلاؤں کے ساتھ یہ ہو رہا، آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اور ہمارے جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا تو صاحب پوچھنا ہی کیا۔ جب 3 طلاق کا معاملہ سامنے آیا تھا تو مودی جی کہہ رہے تھے کہ مسلم مہیلاؤں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں ان کا بھائی ہوں، انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم جاننا چاہتے ہیں، وہ مسلم مہیلائیں جاننا چاہتی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں، ان کا سوال ہے کہ کہاں ہے وہ بھائی جو ہمیں انصاف دلانا چاہتے تھے۔ آج ان کی بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کا لگاتار اپمان ہو رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی نیلامی ہو رہی ہے، لیکن وہ بھائی نہ جانے کہاں ہے۔ اور ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اور ایک خاص پارٹی کا مسلسل یہ نعرہ ہوتا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ سوال یہ ہے کہ صاحب بیٹی بچانے اور بیٹی پڑھانے کا یہ نتیجہ کہ ان کو گالیاں دی جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کی نیلامی کی جائے۔ کیا کیا جائے گا بیٹیوں کو بچا کر اور بیٹیوں کو پڑھا کر، جب سماج میں بیٹیوں کی عزت نہیں، جب سماج میں بیٹیوں کا مقام نہیں، جب بیٹیوں کا سماج میں مان سمان نہیں، تو پھر بیٹیوں کو بچا کر کیا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے
سرکار کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا نعرہ لگانے کے بجائے حقیقت پر آئیے اور یہ جھوٹی باتیں کہہ کر اور انصاف کی جھوٹی بات کہہ کر کے مت نکلیے، بلکہ جب حقیقت پر ظلم ہو رہا ہے اور حقیقی معنی میں عورتوں، بیٹیوں، خواتین اور مہیلاؤں کا اپمان ہو رہا ہے، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ انصاف کی بات کیجئے، آپ کچھ بولیے، آپ ابھی تک خاموش ہیں۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس معاملے کے لگاتار ہونے کی وجہ سے کہ ابھی سلی ڈیلز کا معاملہ سامنے آیا اور اب بلی بائی ڈیلز کا معاملہ سامنے آیا، لگاتار ایک سماج کی بیٹیوں کو اور مسلم مہیلاؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، انہیں نیلامی کی گئی اور ان کی بولی لگائی گئی۔ تو ان سب کے ہونے کے بعد اب ذرا سا بھی شک نہیں ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان معاملات کا کرنے والے اور اس بلی ڈیلز اور سلی ڈیلز کا معاملہ لانے والے اور اس طرح کا پروپیگنڈا چلانے والے وہ چند یوا نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ کام کر رہی ہے، ایک بڑی سوچ ہے اور بڑی طاقت ہے جس کے بلبوتے یہ چند یوا اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور سماج میں زہر بو رہے ہیں اور نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جس نے گاندھی جی کو قتل کیا اس نے تو قتل کیا، لیکن اس کو اکسانے والا، ابھارنے والا کوئی اور تھا۔ یہی معاملہ بلی ڈیلز اور سلی ڈیلز کا بھی ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے والے اور سماج میں نفرت پھیلانے والے، زہر بونے والے یہ چند نوجوان یوا ہیں، لیکن اس کے پیچھے اور اس کے پس پردہ ایک بڑی طاقت ہے جو ان کو شے دے رہی ہے، ان کو طاقت دے رہی ہے، ان کو حوصلہ اور ہمت دے رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ یہ یوا جو آگے کے لیے کچھ بننے والے ہیں، ان کو آگے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ اس زہر میں دفن ہو رہے ہیں اور سماج میں زہر بو رہے ہیں، سماج میں نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور سماج کے بچوں میں، نسلوں میں، ان کے نسوں میں زہر پھیلا رہے ہیں اور زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بلی ڈیلز کا جو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے، جو لوگ اصل کام کرنے والے بتائے جا رہے ہیں، ان میں دو 21 سال کے نوجوان ہیں، ان میں ایک انجینئر ہے اور ایک 18 سال کی مہیلا یوا ہے، اور تینوں کے تینوں ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہوں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تینوں کے تینوں ہندو ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ہندو مسلم کا رنگ دے رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہندو مسلم کے آئینے سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا ہندو مذہب یہی سکھا دیتی ہے کہ اپنے ہی دیش کے ناگرکوں کو اور دیش کے مہیلاؤں کا اپمان کیا جائے، بے عزتی کی جائے، بولی لگائی جائے، آن لائن نیلامی کی جائے، ان کو گالیاں دی جائے؟ اور کیا اس سے ہندو دھرم کا نام روشن ہوگا اور کیا اس سے دیش کا نام روشن ہوگا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر اس طرح کا زہر کیوں بویا جا رہا ہے؟ اس طرح کا ماحول ایک سماج کے خلاف کیوں بنایا جا رہا ہے؟
یہ جو نوجوان بچے اور بچیاں اس طرح کا زہر بونے کا کام کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بچے ہیں، انجینئر ہیں، ان کو اپنا فیوچر بنانا چاہیے، ان کو اپنا آگے کا سوچنا چاہیے کہ آگے کے لیے زمین تیار کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے جس سے دیش کا نام روشن ہو اور دیش کو ترقی ملے، دیش کی تعمیر ہو سکے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوان ایجوکیٹڈ بچے کیا کر رہے ہیں، سوائے نفرت اور سوائے زہر گھولنے کے کچھ اور نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دیش کے نوجوان یوا اور نوجوان بچے، نوجوان مہیلائیں آخر اس طرح کا زہر گھولنے کا اور نفرت کا کام کیوں کر رہی ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو میڈیا میں زہر دکھایا جاتا ہے اور نفرتی ڈیبیٹس دکھائے جاتے ہیں، یہ ہماری نسلیں اور ہمارے نوجوان بچے ان ڈیبیٹس کو دیکھ کر، ان نفرت کی باتوں کو سن کر اور ان زہر کو دیکھ کر اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور ان کی نسوں میں بھی زہر بو دیا گیا اور اسی نفرت میں وہ رل چکے ہیں، مل چکے ہیں، اور اسی نفرت اور نفرتی میڈیا اور نفرتی زہریلا ڈیبیٹس دکھانے والے چینلز کا یہ اثر ہے، یہ نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نسلیں اس زہر میں ڈوب چکی ہے، اور ان کی نسوں میں یہ زہر اور یہ نفرت سرایت کر چکا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بچے دیش کی مہیلاؤں اور دیش کی خواتین کی نیلامی کرنے پر آمادہ ہو گئی، ان کی بے عزتی کی اور ان کو گالیوں سے نوازا، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بن گئے۔ اور ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جو 18 سال کی مہیلا بچی ہیں جو اس بلی ڈیلز کا ماسٹر مائنڈ بتائی جا رہی ہیں، وہ جب 2013 میں 2014 میں جب مودی جی سرکار میں آئے اور جیت کر آئے تھے، اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی، اور آج ان کی عمر 18 سال ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس 7 سال میں اس کے اندر کتنا زہر اور نفرت سرایت کر گیا کہ ایک مہیلا ہوتے ہوئے دوسرے مہیلاؤں کا اپمان کر رہی ہیں، ان کی بے عزتی کر رہی ہیں، ان کی نیلامی کر رہی ہیں، اور آن لائن بولی لگا رہی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دیش کا اور اس دیش کے ناگرک کا کیا ہو رہا ہے، کس قدر ہندو مسلم میں اختلاف اور انتشار ہو رہا ہے، اور اس طرح کے لوگ اختلاف انتشار کا ماحول بنا رہے ہیں، ہندو اور مسلم میں، ہندو اور سکھ میں، ہندو اور عیسائی میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں، کھائیاں پیدا کر رہے ہیں، دوری پیدا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ابھار رہے ہیں، انہیں اکسا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ماحول تیار کر رہے ہیں۔ یہ کرنے والے ہمارے دیش کے چند نفرتی اور چند کیڑے مکوڑے قسم کے گندے قسم کے لوگ ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ وہ دیش میں گندگی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، زہر گھولنے کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کی پشت پناہی میں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ چند روپوں میں، چند سکوں میں
بکنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے سر و پا لوگ ہیں۔ اس لیے ان تمام زہر نفرت کے پھیلنے کی وجہ سے میں تمام ناگرکوں کو اور تمام دیش واسیوں سے کہوں گا کہ آپ محبت کا ماحول بنائیے اور اس طرح کے زہر کو مت دیکھیے اور اس طرح کی نفرت میں اپنے آپ کو دفن مت کیجئے، بلکہ آپ اپنے اندر کی انسانیت کو دیکھیے، آپ سچائی کو دیکھیے، آپ دیانتداری ایمانداری کو دیکھیے، آپ انسانیت کا اور محبت کا پیار کا میسج کو عام کیجئے، پوری دنیا میں اور پورے ملک میں محبت کو بانٹیے، اور جو لوگ نفرتی ہیں، نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیے اور ان کو آئینہ دکھائیے اور یہ بتا دیجئے کہ ہم نفرتی نہیں ہیں، ہم نفرت کے ماحول میں نہیں جائیں گے اور ہم نفرت اور زہر میں دفن نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو پیار محبت چاہیے، ہم مسلمان عیسائی سکھ سب بھائی بھائی ہیں، یہ دیش ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، یہ دیش ہندوؤں کا بھی ہے، یہ دیش مسلمانوں کا بھی ہے، یہ دیش سکھوں کا بھی ہے، یہ دیش عیسائیوں کا ہے، ہر ایک کا ہے۔ اس دیش میں بسنے والا، اس دیش میں رہنے والا ہر ایک مامون اور محفوظ رہے گا، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کی بے عزتی نہیں کی جائے گی، ہر ایک کو مقام دیا جائے گا، ہر ایک کو عزت دی جائے گی اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔